یہ صرف ایک کھیل نہیں، یہ وہ تخت ہے جس پر کبھی بادشاہ بیٹھتے تھے، جہاں ہر چال پر حرکت ایک سلطنت کی تقدیر بدل سکتی تھی۔ یہ شطرنج ہے، عقل کا تاج، صبر کا میدان اور تدبیر کا شاہکار۔ میرے ساتھ اس سفر پر چلے جہاں ہم نہ صرف کھیل سیکھیں گے بلکہ بادشاہوں کی سوچ کو محسوس کریں گے۔ شطرنج ایک ایسا کھیل ہے جسے کبھی بادشاہوں، وزیروں اور جنگی ماہرین نے کھیلا ہے۔ یہ صرف تختے پر مہرے چلانے کا کھیل نہیں بلکہ دماغی جنگ، حکمت عملی کا امتحان ہے۔ یہ وہ کھیل ہے جو صدیوں سے ذہانت کی پہچان رہا ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو شطرنج کھیلنے کی مکمل اصول، طریقہ کار، ہر مورے کا کردار سمجھاؤں گا۔ تو ہیلو دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DK البرٹ فرقانی یوٹیوب چینل۔ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، لیٹس گیٹ اسٹارٹ دا ویڈیو۔ شطرنج کا بہت ہی خاص مہرہ بادشاہ شطرنج کا سب سے خاص مہرہ ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ پکڑا گیا تو کھیل ختم ہو جاتا ہے، لیکن بادشاہ کی چال بہت سادہ ہوتی ہے۔ بادشاہ ایک وقت میں صرف ایک خانہ چل سکتا ہے، آگے پیچھے، دائیں بائیں یا ترچا، بس ایک ہی قدم۔ یاد رکھے، بادشاہ کبھی بھی ایسا جگہ نہیں جا سکتا جہاں دشمن کا حملہ ہو، یعنی وہ خود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اگر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک دشمن پہنچ سکتا ہے، دشمن کا کوئی مہرہ آ سکتا ہے، تو بادشاہ اس جگہ پر نہیں جا سکتا۔ شطرنج کا سب سے طاقتور مہرہ رانی وہ مہرہ ہے جو سب سے زیادہ آزاد ہے۔ رانی سیدھی لائن میں بھی چل سکتی ہے، آگے پیچھے، دائیں بائیں اور ڈائیگنل چال بھی چل سکتی ہے۔ یعنی بادشاہ کی طرح ایک قدم نہیں بلکہ کتنے بھی خانے آگے پیچھے یا ترچا جا سکتا ہے جب تک راستہ خالی ہو۔ مثال کے طور پر، اگر رانی کے سامنے 5 خانے خالی ہے، وہ پانچوں چل سکتی ہے، لیکن وہ کسی اور مہرے کو پار نہیں کر سکتی۔ بظاہر کمزور لگنے والا مہرہ، جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پیادہ کی، جسے پان بھی کہا جاتا ہے۔ بظاہر کمزور لگتا ہے لیکن اصل کھیل وہی بناتا اور جیتتا ہے۔ پیادے کی چال کیا ہے؟ پیادہ صرف سامنے کی طرف چلتا ہے۔ شروع میں وہ ایک ساتھ 2 خانے بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد صرف ایک خانہ آگے بڑھے گا۔ مارنے کا طریقہ، پیادہ سیدھا نہیں مارتا، وہ ترچا، ڈائیگنلی ایک خانہ آگے جا کر مارتا ہے۔ خاص بات، اگر پیادہ آخری لائن تک پہنچ جائے تو وہ کسی بھی بڑے مہرے جیسے کوئین، نائٹ، روک، سوائے بادشاہ کے وہ کوئی بھی اور مہرہ بن سکتا ہے۔ اونٹ، جسے انگلش میں بشپ کہتے ہیں۔ اونٹ کی چال کیا ہوتی ہے؟ اونٹ ہمیشہ ترچھی، ڈائیگنل لائن میں چلتا ہے، چاہے جتنا دور بھی جانا ہو، بس صرف ترچھی لائن میں ہی جا سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھے، ہر اونٹ ایک ہی رنگ پر چلتا ہے۔ جو اونٹ سفید خانوں پر ہوتا ہے وہ ہمیشہ سفید خانوں پر ہی چلتا ہے، اور جو کالے خانوں پر ہوتا ہے وہ ہمیشہ کالے خانوں پر ہی چل سکتا ہے۔ ایک سفید خانے کا اونٹ کبھی کالے خانوں میں نہیں جا سکتا ہے۔ اونٹ ایک ساتھ کئی خانے بھی جا سکتا ہے جب تک راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو یاد رکھے، اونٹ ترچھی چال میں ماہر ہے اور اگر صحیح استعمال کرے تو
تو بہت خطرناک مورا ثابت ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں رخ کی۔ رخ کو بعض لوگ قلعہ بھی کہتے ہیں اور ہاتھی بھی، اور یہ چال میں بہت سیدھا مگر بہت زبردست ہوتا ہے۔ رخ صرف سیدھی لائنوں میں چلتا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں، یعنی صرف سیدھا، ترچھا کبھی نہیں چل سکتا۔ رخ جتنے خانے چاہے آگے یا پیچھے جا سکتا ہے، جب تک درمیان میں کوئی مہرہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر سامنے کوئی خانہ خالی ہے تو رخ وہاں تک جا سکتا ہے، اور اگر سامنے دشمن کا مہرہ ہو تو رخ اسے مار بھی سکتا ہے، اور اگر سامنے یا دائیں بائیں یا پیچھے آپ کا خود کا مہرہ ہو تو رخ اس کو کراس نہیں کر سکتا۔ نائٹ، جسے اردو میں گھوڑا کہتے ہیں، وہ واحد مورا ہے جو چھلانگ لگا سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، گھوڑا وہ واحد مورا ہے جو کسی اور مورے کے اوپر سے چھلانگ لگا سکتا ہے۔ گھوڑے کی چال کیا ہے؟ گھوڑا ایل کی شکل میں چلتا ہے، 2 خانے سیدھے پھر 1 خانہ دائیں یا بائیں۔ ویڈیو میں دیکھ کر آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ گھوڑا کیسے چلتا ہے۔ خاص بات یہ ہے، گھوڑا وہ واحد مورا ہے جو کسی مہرے کے اوپر سے چھلانگ لگا سکتا ہے۔ پورے شطرنج گیم میں کوئی اور مہرہ نہیں جو گھوڑے کی طرح کر سکے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اگر آپ کو واقعی میں شطرنج کھیلنا ہے تو گھوڑے کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مارنے کا طریقہ، جہاں گھوڑا جا سکتا ہے وہاں وہ مار بھی سکتا ہے۔ تو یہ تھا کمپلیٹ شطرنج کا ایکسپلینیشن۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا، شیئر کرنا، ہمارے یوٹیوب چینل DK البرٹ فرقانی کو بھی سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کیپ لرننگ، کیپ گروئنگ اینڈ کیپ ایکسپلورنگ the world۔